بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ یقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ۔ رمضان کی برکتوں میں سے، رمضان کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے، کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے تو اس کو حج کا ثواب ملتا ہے۔ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ ایک خاتون سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم آئی نہیں عمرے کو؟ کہا کہ اللہ کے رسول کیا کریں، ایک اونٹ تھا وہ اپنا میرے شوہر لے گئے، ایک دوسرا اونٹ تھا تو انہوں نے کہا نیکی کا کاموں کے لیے وقف ہے، تو اس لیے میں نہیں آ سکیا رہے۔ کہا تھا کہ سب نیکی کے کاموں کے لیے تم بھی آ جاتی نا اس میں، تو اچھا تھا نا حج کو۔ اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ رمضان کے مہینے میں تم عمرہ کر لو، عمرہ کرو گی تو تم کو ایک حج کا ثواب ملے گا۔ دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ بہت بڑی نیکی ہے ماشاءاللہ۔ اس لیے مسلمان رمضان میں عمرہ کرنے کو بہت خواہش رکھتے ہیں، عمرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ جیسے حج کا سماع ہوتا ہے مکے میں، ویسے ہی رمضان میں بھی عمرے کا سماع ہوتا ہے کہ بے حساب لوگ آتے ہیں، بلکہ بعض مرتبے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ حج سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں مکے میں۔ ماشاءاللہ نیکی کرنے کی خواہش مسلمانوں کے اندر اللہ نے رکھی ہے، نیکی کرنے کی خواہش کے اندر موجود ہے، لیکن نیکی کرنے کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ صاحب نیکی کب کریں، کون سی کریں۔ بعض نیکیوں کا ثواب بہت ہوتا ہے، لیکن اگر وہی کام کوئی کسی دوسری نیکی کو کریں، وہی عبادت وہی کام دوسرے میں کریں تو اس سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کہا جاتا ہے، جو امام بخاری کو استاذ کی طرح ہیں سمجھیے، وہ اپنے سیکریٹری کے ساتھ ایک مرتبہ عمرے کو جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ قیام کیے تو کچرا وچرا کی پھینکا ہوا تھا، ایک بڑے گھر سے لا کے کچرا گرائے، تو ایک لڑکی گئی جا کے وہ کچرا ٹٹولی تو اس میں مردہ ایک مرغی ملی، خوش ہو کے اٹھا کے لے آئی۔ انہوں نے کہا، رے یہ مسلمان بچی ہے اور مردہ کھاتی ہے کیا؟ بولی بیٹی تم کو نہیں معلوم کیا کہ مردہ کھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے مسلمان کے لیے؟ کہا کہ یقیناً معلوم ہے، لیکن میں اور میرا بھائی بہت بھوکے ہیں، ناقابل برداشت بھوک ہے، لگتا ہے کہ اگر کچھ نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے۔ یہ مرغی ملی تو میں نے کہا چلو یہی کھا لیتے پی لیتے ہیں، اس لیے اٹھا کے لے آئی۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا اپنے سیکریٹری سے، کیا جی یہاں سے گھر کو جانے کے لیے کتنے پیسے کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا اتنے پیسے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے بعد کہا کہ اچھا اتنا پیسے رکھ لو، باقی سب اس بچی کو دے دو۔ وہیں سے واپس آ گئے تو عمرہ نہیں کیے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ صاحب اس کا ثواب بہت ملے گا، لیکن پھر انہوں نے عمرہ قضا کیا ہوگا، اس لیے کہ نیت کرنے کے بعد عمرہ حج کرنا ضروری ہے، بعد میں کیے ہوں گے۔ تو ہمارے یہاں بھی ایسے ہوتا ہے کہ بہت سارے مظلوم ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، ویسے لوگوں کو چھوڑ کے بہت سے لوگ عمرے کو جاتے ہیں۔ میرے خیال میں ان کا عمرہ تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا، لیکن اگر وہی پیسے انتہائی مظلوم، محتاج، عبادت گزار جو بندے ہیں ان کو دیتے تو شاید ثواب اور بھی زیادہ ملتا۔ تو عمرہ کرنا رمضان میں بہت بڑی نیکی ہے، اس کا بھی خیال کرے آدمی، اس وقت عمرہ کرے کہ صاحب اپنے ضرورت مندوں کا، اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کر دیا، پھر عمرے کو جاتا ہے تو ثواب ملے گا۔ اگر اس کے رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہے، محتاج ہے، بہت پریشان حال ہے، اس لیے کہ رشتہ داروں کا حق ادا کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے نا۔ لیکن یہ آدمی جاتا ہے عمرے کو، صاحب لاکھ روپیہ خرچ کر کے جا کے وہاں 7-8 دن گزار کے آتا ہے، جبکہ اس کے ضرورت مند رشتہ دار بہت زیادہ محتاج ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ عمرے کا ثواب اس کو اتنا ملتا جتنا کہ غریب رشتہ داروں کو دیتا۔ تو لہٰذا غریب رشتہ داروں کا، محلے کے غریبوں کا، محتاجوں کا خیال کریں، ان کا ایمان بچانا ہے۔
اور صاحب ان کو جو ہے عبادت کرنے میں دلچسپی رہے، ایسا ان کو بنانا ہے۔ تو عمرہ جو کرتے ہیں مبارک ہو ان کے لیے، اللہ ضرور قبول فرمائے گا ان کا عمرہ، لیکن اس کا بھی خیال کریں کہ صاحب غریبوں کا حق نہ مارا جائے، ایسی صورت میں عمرہ کرتے ہیں تو بہت بڑی خوبی ہے۔ عمرے کو حج کا ثواب نہیں بلکہ اللہ کے رسول کے ساتھ ثواب، عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔